بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا نبی اللہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ جامعہ دختران اسلام کے ترجمۃ القرآن کورس میں آپ سب کو خوش آمدید ہے۔ آج ہم نے سورہ البقرہ کی آیت نمبر 282 تلاوت کرنی ہے، اس کو سمجھنا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں کان، زبان اور دل کے فتنے سے محفوظ رکھے اور ہمیں اس کے صحیح معنی اور مفہوم کو سمجھنے والا بنائے اور اس پر عمل کرنے والا بنائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمی فاکتبوہ ولیکتب بینکم کاتب بالعدل ولا یأبی کاتب ان یکتب کما علمہ اللہ فلیکتب یملل الذین علیہ الحق ولیتق اللہ ربہ ولا یبخس منہ شیئا فإن کان الذی علیہ الحق سفیہا او ضعیفا او لا یستطیع ان یمل هو فلیملل ولیہ بالعدل واستشہدوا شہیدین من رجالکم فإن لم یکونا رجلین فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشہداء ان تضل احداہما فتذکر احداہما الاخری ولا یأبی الشہداء اذا ما دعوا ولا تسأموا ان تکتبوہ صغیرا او کبیرا الی اجلہ ذلکم اقسط عند اللہ واقوم للشہادۃ وادنی اللہ ترتابوا الا ان تکون تجارۃ حاضرۃ تدیرونھا بینکم فلیس علیکم جناح الا تکتبوھا واشہدوا اذا تبایعتم ولا یضار کاتب ولا شہید وان تفعلوا فانہ فسوق بکم واتقوا اللہ ویعلمکم اللہ واللہ بکل شیء علیم۔ آیت نمبر 282۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا تداینتم بدین، جب تم ادھار کا معاملہ کرو، الی اجل مسمی، ایک وقت تک، فاکتبوہ، تو اسے لکھ لیا کرو، ولیکتب بینکم، اور چاہیے کہ تمہارے درمیان لکھے، کاتب بالعدل، کاتب یعنی لکھنے والا، کاتب جو ہے اس کو انصاف سے لکھے، ولا یأبی کاتب ان یکتب، اور لکھنے والا اس سے یعنی کاتب لکھنے سے انکار نہ کرے، کما علمہ اللہ، جیسے اللہ نے اس کو سکھایا ہے، فلیکتب، چاہیے کہ وہ لکھے، ولیملل الذی علیہ الحق، اور تحریر وہ لکھوائے گا جس کے ذمہ قرض ہو، ولیتق اللہ، اور وہ اللہ سے ڈرے، ربہ، وہ اپنے رب اللہ سے ڈرے، ولا یبخس، اور ہرگز کم نہ کرے، منہ شیئا، اس قرض میں سے کچھ بھی، فإن کان الذی علیہ الحق، پھر اگر جس کے ذمہ قرض ہو، سفیہا او ضعیفا، اگر وہ بے عقل ہو یا کمزور ہو، او لا یستطیع، یا پھر اس قابل نہ ہو یعنی استطاعت نہ رکھتا ہو، ان یمل ہوا، کہ وہ اس تحریر کو لکھا سکے، فلیملل ولیہ، تو چاہیے کہ اس کا سرپرست یا اس کا ولی اس تحریر کو لکھوائے، بالعدل، انصاف کے ساتھ، واستشہدوا، اور گواہ قائم کر لو، گواہ بنا لو، شہیدین، دو گواہ، من رجالکم، اپنے مردوں میں سے،
فَإِلَّمْ يَكُونَ رَجُلَيْنِ، اور اگر تمہارے پاس دو مرد موجود نہ ہوں گواہی کے لیے، فَرَجُلٌ، تو ایک مرد، وَامْرَأَتَانِ، اور دو عورتیں، مِمَّن تَرْضَوْنَ، جنہیں تم پسند کرتے ہو، مِنَ الشُّہَدَاءِ، گواہوں میں سے، ان تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا، یہ کہ اگر ان دونوں عورتوں میں سے کوئی ایک عورت بھول جائے، فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا، تو دوسری عورت اس کو یاد دلا دے، ان دونوں میں سے دوسری عورت اس کو، احداہم الاخری، دوسری عورت اس کو یاد دلا دے، ولا یأبى الشہداء، اور گواہ ہرگز انکار نہ کریں، اذا ما دعوا، جب ان کو بلایا جائے، ولا تسأموا، اور نہ ہی سستی کریں، اور نہ ہی تم سستی کرو، ان تکتبوہ، اس کو لکھوانے سے، صغیرن اور کبیرن، قرض چاہے چھوٹا ہو یا بڑا ہو، لیکن اس کی لکھت پڑھت ہونی چاہیے، یعنی لکھوا لینا چاہیے، الا اجلی ہی، جو ایک مدت تک کی ہو، چاہے وہ چھوٹا قرض ہے یا وہ بڑا قرض ہے۔ ذالکم اقسط عند اللہ، یہ اللہ کے نزدیک زیادہ انصاف کی بات ہے، واقوم، اور زیادہ مضبوطی کی بات ہے، للشہادتی، گواہی کے لیے، وادنا اللہ ترتابوا، اور اس سے بھی زیادہ قریب تر ہے کہ کہیں تم شک میں نہ پڑ جاؤ، تو شک میں پڑنے سے لاکھ درجے بہتر ہے کہ اس کو اس کی لکھت پڑھت کر لو، الا ان تکون تجارتا حاضرہ، سوائے اس کے کہ تجارت اگر دست بدست ہو، تو دیرونہا، جسے تم لیتے رہتے ہو، یعنی آج سودا کیا ہے اور کل اس کی واپسی کر دینی ہے، یا ہر ہفتہ وار کیا ہے، تو یہ دست بدست جو سودا چلتا ہے، اس میں نام بھی لکھیں تو کوئی حرج نہیں، لیکن باقی اس کے علاوہ اگر کوئی خاص مدت تک کے لیے قرض لیا جا رہا ہے تو اس میں اس کا لکھ لینا ہی ہمارے حق میں بہتر ہے۔ الا ان تکون تجارتا حاضرتا تدیرونہا، سوائے اس کے کہ تجارت جو ہے دست بدست ہو، جسے تم آپس میں لیتے ہو، فلیس علیکم، پس ہرگز نہیں تم پر جناح، کوئی گناہ، اللہ تکتبوہا، اگر تم ایسی تجارت کو نہ لکھو تو اس میں کوئی گناہ نہیں، واشہدوا اذا تبایعتم، اور گواہ بنا لو جب تم سودا کرو، ولا یضار، اور نہ کوئی نقصان پہنچائے، کاتب، لکھنے والے کو، ولا شہید، اور نہ ہی گواہ کو، یعنی لکھنے والے کو بھی مجبور نہ کیا جائے، اور جو گواہ ہے اس کو بھی جھوٹی گواہی پہ مجبور نہ کیا جائے، یا کوئی نقصان نہ پہنچایا جائے، وَإِن تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ، اور اگر تم ایسا کرو گے تو بے شک تم گناہ کر رہے ہو، بکم، تم پر اس کا گناہ ہوگا، واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرتے رہو، ویعلمکم اللہ، اور وہ اللہ تمہیں سکھاتا ہے، واللہ بکل شیء علیم، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کا خوب جاننے والا ہے کہ تم کیا کر رہے ہو، کیسے کر رہے ہو، کس نیت کے ساتھ کر رہے ہو۔ اس سے پہلی آیتوں میں صدقہ دینے اور سود نہ لینے کا حکم تھا، اور ان آیات میں کاروبار اور تجارت میں لین دین کے احکام بیان فرمائے گئے ہیں۔ صدقہ دینا اور سود نہ لینا مال میں کمی کا سبب ہے، اور تجارت مال میں افزائش کا باعث ہے، یعنی اس سے مال جو ہے بڑھتا ہے۔ اس سے پہلے رکوع میں سود کا ذکر تھا، اور اس رکوع میں کاروبار میں ادھار کے تحفظات جو ہیں اس کا ذکر کیا گیا ہے۔ سود قرض کی ناجائز صورت ہے، اور کاروبار میں بلا سود قرض کی جائز صورت ہے۔ صدقہ اور قرض میں ایک دوسرے کے ساتھ حسن سلوک اور تعاون ہے۔ سود میں سنگ دلی اور سرکشی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سود کو حرام کر کے مال میں اضافہ کرنے کے ناجائز طریقوں سے روکا ہے، جبکہ تجارت کو حلال قرار دے کر مال میں اضافہ کرنے کے جائز طریقے کی طرف رہنمائی کی ہے۔ اس آیت کو یہ قرآن مجید کی سب سے لمبی آیت ہے، طویل آیت جو ہے، یعنی اس آیت کا نمبر 282 ہے۔ یہ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 282 جو قرآن مجید کی سب سے لمبی آیت ہے۔ اس میں مال کو محفوظ کرنے کا طریقہ بتایا گیا ہے کہ جب کسی چیز کو مدت معینہ کے ادھار پر فروخت کیا جائے تو جو اس کو بیچنے والا ہے اور جو اس کو خریدنے والا ہے کسی تیسری
فریق سے اس کو لکھوا لیں کہ کتنی رقم ادا کرنی ہے، کب ادا کرنی ہے۔ اس دستاویز پر 2 مردوں کی گواہی یا پھر ایک مرد اور 2 عورتوں کی گواہی بنا لی جائے۔ اگر فریقین جو ہیں سفر میں ہوں جہاں کاتب اور گواہ میسر نہیں ہے تو مقروض جو ہے وہ جس سے خرید رہا ہے اس کے پاس اپنی کوئی چیز گروی رکھ کر بھی اس سے اس کے قبضے میں وہ گروی چیز دے سکتا ہے۔ ان آیات سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ اسلام کے نزدیک مال و دولت کوئی بری چیز نہیں، بشرط یہ کہ وہ مال فی نفس ہی حلال ہو، حلال ذرائع سے حاصل کیا ہو، اور اس مال کو جائز اور نیکی کے راستوں میں خرچ کیا جائے۔ اس لیے اسلام نے کسب حلال اور تجارت کی حوصلہ افزائی کی ہے، جیسے کہ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے یہ ہدایت دی کہ کاروبار کرنے والے اپنے مال کو محفوظ کرنے کے لیے کیا طریقہ اختیار کریں، اور ادھار مال فروخت کرتے وقت خریدار سے کس قسم کے تحفظات حاصل کریں۔ ایک جگہ سورہ جمعہ کی آیت نمبر 10 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر جب نماز پڑھ لی جائے تو زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کے فضل کو طلب کرو۔ اللہ تعالیٰ نے مال اور دولت کو اپنا فضل قرار دیا ہے۔ حضرت ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جو شخص اپنے اہل کو سوال کرنے سے یعنی کہ مانگنے سے روکنے کے لیے رزق حلال کے راستے میں نکلا وہ بھی اللہ ہی کے راستے میں ہے، اور جو شخص اپنے آپ کو مانگنے سے روکنے کے لیے رزق حلال کی طلب میں نکلے وہ بھی اللہ کے راستے میں ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اور جو شخص مال کو اللہ کی راہ میں نیکی کے راستے میں خرچ نہ کرے وہ مال مذموم یعنی برا اور کبھی ہے، خراب مال ہے۔ اس کے بارے میں سورہ ہمزہ میں آیا ہے الذی جمع مالا وعددہ یحسب ان مالہ اخلدہ کلا لینبذن فی الحطمہ وما ادراک ما الحطمہ نار اللہ الموقدہ التی تطلی علی الافئدہ۔ جس نے مال جمع کیا اور اسے گن گن کر رکھا، اس نے گمان کیا کہ اس کا مال اس کو ہمیشہ دنیا میں رکھے گا، ہرگز نہیں، وہ صرف چورا چورا کر دینے والی آگ میں پھینک دیا جائے گا۔ اور آپ کیا سمجھے کہ چورا چورا کر دینے والی کیا چیز ہے؟ اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ ہے جو دلوں پر چڑھ جائے گی۔ نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں جو شخص مال کو کثیر بنانے کی طلب میں نکلے وہ شیطان کے راستے پر ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بزرگ فرماتے ہیں کہ جب صبح میں اللہ کی رزق کی تلاش میں نکلے تو یہ نہ کہے کہ میں کمائی کرنے جا رہا ہوں، بلکہ یہ جملہ استعمال کرے کہ اللہ کا فضل تلاش کرنے جا رہا ہوں، اور اللہ تعالیٰ ہی اپنے فضل میں اضافہ فرمانے والا ہے۔ یہاں پہ ہم نے سورہ البقرہ کی آیت نمبر 282 جو ہم پڑھ رہے ہیں، اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں اے ایمان والو جب تم کسی مقررہ مدت تک آپس میں قرض کا لین دین کرو تو اسے لکھ لیا کرو۔ اب یہ لین دین میں یہاں پہ جو ہمیں کچھ کانسیپٹس استعمال ہو رہے ہیں میں آپ سب کو کہوں گی کہ نوٹ کر لیں ان کانسیپٹس کو کہ ان کے معنی اور مفہوم کیا ہیں۔ بے کا لفظ استعمال ہوا ہے، بے یہ اور عین بے، جو ہم پیچھے عربی میں بھی پڑھ کے آئے ہیں۔ بیعن کا لفظ استعمال کیا ہے عربک میں، اور اردو میں اس کو بے کہتے ہیں، بے یہ اور عین۔ بے کا معنی ہے جی تجارت۔ اب بے کی جو 2 قسمیں بیان ہوئی ہیں یہاں پہ، بے مطلق اور بے سلم۔ بے مطلق کا معنی ہے جی آزاد تجارت، اور بے سلم جو ہے وہ ایسی تجارت جس میں کسی چیز کی قیمت پہلے ہی دے دی جائے۔ بے سلم کیا ہے جی؟ کسی چیز کی پیشگی قیمت دے دی جائے اور سودا بعد میں دیا جائے۔ اچھا جی، ایک اور کنسپٹ یوز ہوا ہے مبے، یعنی بے کے شروع میں میم لگا دیا گیا ہے تو یہ اس کا معنی ہے سودا، وہ سودا جس کی خرید و فروخت ہو رہی ہے، وہ آپ کا مال، وہ خام مال سمجھ لیں، جو بھی جو آپ بیچ رہے ہیں، جو آپ کا جو چیز ہے جس پر
آپ سودا کر رہے ہیں، خرید و فروخت ہو رہی ہے۔ اچھا جی، اس کے علاوہ استعمال ہوگا لفظ ثمن۔ ثمن کا معنی ہے قیمت، ثمن کا معنی ہے قیمت، اور نقد کو عربی میں عین کہتے ہیں، عین، عین یہ نون، عین کا لفظ استعمال ہوگا نقد جو سودا ہوتا ہے اس کے لیے۔ دین کا معنی ہے جی ادھار، دین کا معنی ادھار کا ہے یا قرض کا ہے۔ اب اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس آیت میں مسلمانوں کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ جب وہ خرید و فروخت کا کوئی بھی معاملہ ادھار پر کریں تو اس کے تحفظ کے لیے اس کو لکھ لیا کریں اور اس پر گواہ بنا لیا کریں۔ جب باہمی رضامندی سے ایک چیز کا دوسری چیز سے تبادلہ کیا جائے، یعنی آپس کی رضامندی سے دو گروپ ہیں، دونوں گروپ باہمی رضامندی سے ایک چیز کا دوسری چیز سے تبادلہ کر رہے ہیں تو اس کو بیع کہتے ہیں، یعنی تجارت کہتے ہیں۔ اس میں سودے کو مبیع اور اس کو قیمت کو ثمن کہتے ہیں۔ بیع جو ہے وہ 3 قسم کی ہے، کسی چیز کو نقد قیمت پر خرید لیا جائے، اور کسی حاضر چیز کو، نمبر 2 ہے کسی حاضر چیز کو ایک خاص مدت کے پر ادھار پر خریدا جائے۔ یہ دونوں قسمیں جائز قرار دی گئی ہیں۔ تیسری ایک اور قسم ہے کہ کسی ادھار غائب چیز کو ادھار پر خریدا جائے، مثلا کہ آپ کی گندم اگائی ہے، گندم ابھی اگی نہیں ہے لیکن جو ہے اس کا سودا پہلے سے طے ہو گیا اور قیمت وصول ہو گئی ہے، اور اس کے بعد جو ہی قیمت کی اس کی گندم کی کٹائی ہوئی ہے اور بعد میں وہ سودا جو ہے ان کو دے دیا گیا ہے، اس کو کہتے ہیں جی جو تو تجارت اسی ٹائم پہ نقد ہو جائے یا پھر سودا سامنے موجود ہے اور ادھار پر ہو تو ایسی تجارت کو بیع مطلق کہتے ہیں، جس میں ہماری آزادی ہے تجارت کی۔ اور اگر قیمت یعنی ثمن نقد ادا کر دی جائے اور بیع کو ایک مدت معینہ کے بعد وصول کیا جائے تو اس کو بیع سلم کہتے ہیں۔ حضرت ابن عباس کے نزدیک یہ آیات کریمہ جو ہے وہ بیع سلم کے متعلق نازل ہوئی ہے۔ امام ابن جریر روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا یہ آیت گندم کی بیع سلم کے متعلق نازل ہوئی کہ گندم کی قیمت کی پیشگی ادائیگی کر دی جائے اور فصل کٹنے کے بعد گندم کو وصول کیا جائے۔ اس میں گندم کی مقدار اور اس کی مدت بھی معلوم ہونی چاہیے۔ بیع سلم کو بیع سلف بھی کہتے ہیں، اور سلم اور سلف کے معنی ہیں تسلیم اور تقدیم، کسی چیز کو پہلے دے دینا اور اس کو سپرد کرنا۔ شریعت میں بیع سلم اس عقد کو کہتے ہیں جس میں قیمت پہلے واجب ہو اور مبیع یعنی سودا بعد میں مقررہ وقت پر دیا جائے۔ اس آیہ کریمہ میں آگے جو بیان ہوا ہے، اور تم اپنے مردوں میں سے 2 کو گواہ بنا لو، پھر اگر 2 مرد نہ ہوں تو 1 مرد اور 2 عورتیں ان کو گواہ بنا لیں، جن کو تم گواہوں سے پسند کرتے ہو، کہ ان 2 میں سے 1 عورت اگر بھول جائے تو دوسری ایک دوسرے کو یاد دلا دے۔ جی، گواہی کے متعلق کچھ تھوڑا سا پڑھ لیتے ہیں۔ علامہ راغب اصفہانی لکھتے ہیں بصیرت سے یا آنکھوں کے ساتھ دیکھنے سے جس چیز کا علم حاصل ہو اس کی خبر دینے شہادت کہتے ہیں۔ گواہی شہادت کہا گیا ہے، عربی زبان میں شہادت کو گواہی کہا جاتا ہے۔ علامہ ابن حمام
حنفی لکھتے ہیں کہ کسی حق کو ثابت کرنے کے لیے میں گواہی دیتا ہوں کہ الفاظ کے ساتھ مجلس قضا میں سچی خبر دینا شہادت ہے۔ شہادت کی اقسام نوٹ کر لیجئے، 3 قسمیں ہیں اس کی شہادت کی: عینی شہادت، سمعی شہادت اور شہادت علی الشہادت۔ عینی شہادت جو ہے یعنی گواہ آنکھوں سے دیکھے ہوئے واقعے کو بیان کرے، یہ فیصلہ کن شہادت ہے۔ دوسری ہے سمعی شہادت، یعنی گواہ کسی چیز کو سن کر اس کی گواہی دے رہا ہے، یعنی اس چیز کا تعلق کانوں سے ہے کہ سنا تھا۔ تقریباً یہ بھی اتنی ہی معتبر ہوتی ہے جتنی عینی شہادت ہوتی ہے۔ اور تیسری شہادت علی الشہادت، اصل گواہ کسی شخص کو اپنی شہادت پر شاہد بنائے، تب یہ گواہ اصل کی شہادت دے سکتا ہے۔ قرآن مجید میں شہادت کے متعلق حکم ہوا ہے۔ سورہ البقرہ میں وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ، اور جب تم خرید و فروخت کرو تو گواہ بنا لیا کرو۔ سورہ طلاق میں بھی اس کا حکم آیا، اور اپنوں میں 2 عادل شخصوں کو گواہ بنا لو، اور سورہ طلاق کی آیت نمبر 2 میں ہی اور اللہ کی خاطر گواہی ادا کرو، اور سورہ البقرہ کی آیت نمبر 282 میں ہی، اور جب گواہوں کو گواہی کے لیے بلایا جائے تو وہ انکار نہ کریں اور گواہی کو نہ چھپاؤ، اور جو گواہی چھپاتا ہے تو بے شک اس کا دل گنہگار ہوتا ہے۔ شہادت جو ہے یعنی گواہی، علامہ ابن قدامہ حنبلی لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے جب گواہوں کو گواہی کے لیے بلایا جائے تو وہ انکار نہ کریں۔ نیز اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ گواہی نہ چھپاؤ، جو گواہی چھپائے بے شک اس کا دل گنہگار ہے۔ لہٰذا شہادت جو ہے ایک امانت ہے، اور باقی امانتوں کی طرح اس کا ادا کرنا بھی لازم ہے۔ لہٰذا جب شہادت کا یہ ادا کرنا جو ہے واجب ہوا، جب مدعی شاہد کو بلائے یعنی گواہ کو بلائے تو شہادت کو چھپانا جائز نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یہ مدعی کا حق ہے کہ اگر وہ بلائے تو اس چاہیے کہ وہ حاضر ہو اور آ کر گواہی دے، یعنی اس کو چھپانے کا حکم نہیں ہے بلکہ جا کر شہادت دینے کا حکم ہے۔ مالیات کے اختیاری معاملات جو ہیں ان میں ایک مرد کے مقابلے میں 2 عورتوں کی گواہی جو ہے وہ مقرر کی گئی ہے۔ اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ اسلام کے نزدیک عورت جو ہے وہ عادی انسان ہے یا وہ حقیر ہے یا وہ کم تر درجے کی مخلوق ہے، بلکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ فطرتاً جو ہے وہ مرد کے مقابلے میں کم جرأت رکھتی ہے، کم حوصلہ رکھتی ہے۔ اس کی وجہ یہ بھی ہے چونکہ وہ عادتاً فطرتاً گھریلو معاملات امور خانہ داری میں ماہر ہوتی ہے اور مالیاتی نظام کی باریکیوں اور کاروباری نزاکتوں سے ناواقف ہوتی ہے اور ان امور کی ماہر نہیں ہوتی، اس لیے ایک مرد کے مقابلے میں 2 عورتوں کی گواہی کی شرط لگائی گئی ہے یہاں پہ، ورنہ جن معاملات میں اس کی دسترس ہوتی ہے یعنی عورتوں سے متعلقہ معاملات، ان میں تنہا ایک عورت کی گواہی بھی مشروط کی گئی ہے اور مقرر کی گئی ہے۔ اگر اسلام کے نزدیک عورت آدمی انسان ہوتی تو عورتوں کے مخصوص معاملات میں صرف ایک عورت کی گواہی کو کیوں کافی قرار دیا جاتا؟ اب ہم ایسی حدیث بیان کر رہے ہیں جس سے یہ واضح ہوگا کہ جو عورتوں کے معاملات ہیں ان میں ایک عورت کی گواہی پوری ایک گواہی ہی کاؤنٹ کی گئی ہے۔ حضرت عقبہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے ایک عورت سے شادی کی، ایک اور عورت نے آ کر کہا میں نے تم دونوں کو دودھ پلایا۔ میں نے نبی کریم علیہ السلام کی خدمت میں جا کر یہ واقعہ عرض کیا، آپ نے فرمایا تم اس عورت کو اب نکاح میں کس طرح رکھ سکتے ہو جبکہ یہ شہادت ہو چکی ہے، اس عورت کو طلاق دے دو، کیونکہ اس عورت نے آ کے کہا تھا کہ تم دونوں رضائی بہن بھائی ہو لہٰذا تمہارا نکاح درست نہیں ہے، تو اس ایک عورت کے ہی کہنے پر ان کا نکاح ختم کر دیا گیا اور اس ایک عورت کی گواہی پورے ایک مرد کے طور پہ قبول کی گئی۔
اس حدیث میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ صرف ایک عورت نے یہ شہادت دی کہ اس نے حضرت عقبہ بن حارث اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی زوجہ کو دودھ پلایا ہے، اور صرف اسی ایک عورت کی شہادت پر نبی کریم علیہ السلام نے ان کو حکم دیا کہ وہ اپنی بیوی کو طلاق دے دے۔ اسی طرح عورتوں کے بچہ جننے، نومولود بچوں کے رونے اور عورتوں کے ان معاملات میں جن پر مردوں کو آگاہی نہیں ہے اور صرف عورتیں ہی ان معاملات کی نگہبان ہوتی ہیں، ان میں صرف عورتوں کی شہادت ہی جائز ہے۔ بس جب بچہ جننے والی ایک مسلمان عورت گواہی دے، ایک عورت سے زیادہ عورتیں نومولود کے رونے کی گواہی دیں تو یہ شہادت جائز ہے۔ اسی طرح حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ تنہا عورتوں کی شہادت حمل اور حیض وغیرہ اور صرف ان امور میں جائز ہے جن پر صرف عورتیں ہی آگاہ ہوتی ہیں اور مرد ان پر آگاہ نہیں ہوتے۔ جو امور عورتوں کے ساتھ مخصوص ہوتے ہیں ان میں صرف ایک عورت کی شہادت پر فیصلہ کرنا جائز ہے، اس لیے یہ اعتراض صحیح نہیں کہ مالی معاملات کی اختیاری گواہی میں چونکہ ایک مرد کی گواہی کے مقابلے میں دو عورتوں کی گواہی رکھی گئی ہے، اس لیے اسلام نے عورت کو آدھا انسان قرار دے دیا ہے یا اس کی گواہی کو کم تر قرار دیا ہے۔ اگر اسلام کے نزدیک عورت آدھی انسان ہوتی یا وہ ذلیل اور یا حقیر ہوتی تو ان معاملات میں صرف ایک عورت کی گواہی پر فیصلے کا مدار کیوں رکھا جاتا؟ صرف اس کی وجہ یہی تھی کہ وہ اس کا شعبہ نہیں تھا۔ مالی معاملات اور کاروباری معاملات کیونکہ عورت کا شعبہ نہیں ہے، اس لیے وہاں پہ اس کی آدھی گواہی قبول کی گئی ہے اور دو عورتوں کی گواہی رکھی گئی، ساتھ میں اس کی یہ وجہ بھی بیان کر دی گئی کہ کیونکہ عورت اس طرح کے گھریلو معاملات